اچھا، آج ہمارا جس کینڈل کے بارے میں ڈسکشن ہے نا، اس کا نام ماروبوزو ہے. تو اس کو ماروبوزو کیوں بولتے ہیں؟ ماروبوزو جاپانیز ورڈ ہے نا، یہ بالڈ مین کو کہتا ہے، گنجے کو ماروبوزو کہتے ہیں. تو اس کینڈل کو ماروبوزو کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ ویک نہیں ہوتے نا، یہ جو شیڈوز ہوتے ہیں نا، اس کو بال کہتے ہیں نا. اس کے ایسے سمجھے کہ یہ بالز ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے. مطلب ادھر میں ایک ویک لگا لوں، ادھر اس کو بالز بولتے ہیں نا. تو اس پہ یہ وک نہیں ہوتے. جب وک نہیں ہوتے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ماروبوزو. تو یہ وک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا انڈیکیٹ کرتے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کینڈلز کی شکل کو مطلب رٹا نہیں کرنا ہے کہ یہ مطلب شکل بن گئی یہ ماروبوزو اور اس پہ اپ ٹرینڈ لینا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ لینا ہے. اس کی سائیکلوجیکلی بیہائنڈ جو لاجک ہوتا ہے نا، کنسیپٹ سمجھے کہ کیوں بنتا ہے. جب آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ جائے نا، تو پھر آپ مارکیٹ میں آپ کو ہر کینڈل جو آئے گا نا، اس کے پیچھے لاجک آپ کو پتہ ہوگا نا، تو آپ کا ٹریڈ لاز میں نہیں جائے گا. تو آپ لاجک سمجھے کہ مطلب وک کیوں نہیں بنتا. تو بہت سے لوگ مطلب صرف کینڈلز کو اس کی شکل پہچانتے ہیں نا، جب مارکیٹ میں اس کی جب کینڈلز آ جائے تو اس پہ ٹریڈ لگاتے ہیں. جب ٹریڈ لاس میں جاتا ہے نا، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ کیوں. تو اس کو مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کدھر ٹریڈ لگانا ہے نا. تو یہ آپ سمجھ کہ لاجک بنتا کینڈل بنتا کیسے ہے نا، یہ وک کیوں نہیں ہوتا ہے. وک اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ بائنگ اینڈ سیلنگ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ گرین کینڈل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی اوپننگ پرائس ہے، اس کی کلوزنگ پرائس. لیکن یہ گرین بنا ہے نا، اور بہت ہائی بائنگ پریشر کی وجہ سے اس میں سیلرز ہوتی نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ بہت زیادہ لوگوں نے بائنگ کیا ہے نا، تو یہ اس طرح کینڈل بنا ہے. وکس تو اس لیے بنتے ہیں کہ سیلرز اینڈ بائرز کا کمپٹیشن ہوتا ہے. کبھی سیلرز اوپر لے کے جاتے ہیں، کبھی سیلرز نیچے لے کے جاتے ہیں، کبھی بائنگ پریشر کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ بائنگ ہوتا ہے نا، اسٹرانگ بائنگ کی وجہ سے اس طرح کینڈل بنتا ہے. تو یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے، بڑا کینڈل ہے نا، یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ یہ ٹرینڈ ریورسل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک ٹرینڈ ہے، اوپر سے فار ایگزامپل ایک ٹرینڈ آ رہا ہے نا، اس طرح ڈاؤن ٹرینڈ ہے نا. تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ مطلب ادھر سپورٹ ہے. سپورٹ لیول پہ اگر اس طرح کینڈل بنتا ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے اس کینڈل سے. مطلب بہت زیادہ پریشر آیا ہے نا بائنگ کا، تو ادھر بائنگ انٹرسٹ زیادہ ہے، تو جو سیلرز کا پریشر ہے وہ کم ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کینڈلز بھی دیکھ سکتے ہیں نا، یہ جو بڑا ماروبوزو کینڈل بنا ہے. تو اس کے بعد آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں. ادھر آپ کا انٹری ہوگا اور ٹارگٹ جو ہے نا نیکسٹ ریزسٹنٹ. تو آپ دوسرا انڈیکیٹر اس کے ساتھ اگر کنفرمیشن کے لیے مطلب کریں گے نا، تو پھر آپ کا ٹریڈ صحیح جائے گا. آپ نے ایک کینڈل کے بارے میں مطلب ایک کینڈل ماروبوزو کو دیکھ کے آپ نے ٹریڈ نہیں لگانا. یہ نیچے آپ والیوم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ والیوم ہے، یہ ماروبوزو کینڈل ہے. کتنا زیادہ والیوم ہے. ماروبوزو کینڈل بھی بنا ہے اور زیادہ والیوم بھی ہے. تو یہ کنفرمیشن کر رہے ہے کہ یہ ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے نا. تو یہ بڑا کینڈل ہے، اس پہ آپ نے مطلب آپ نے والیوم کو دیکھنا ہے، کینڈل کو دیکھنا ہے، کینڈل کی سائز کو دیکھنا ہے، ٹرینڈ کو دیکھنا ہے کہ کدھر بنا ہے. فار ایگزامپل یہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ بنا ہے، سپورٹ پہ. تو ادھر آپ نے اپ کا ٹریڈ لینا ہے، اور مطلب ادھر سے پمپ ہوتا ہے. جب آپ کو ریزسٹنٹ پہ یہ آ جائے نا، یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی جگہ اپ ٹرینڈ میں آ جائے، تو یہ ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے. ٹرینڈ ریورسل کا مطلب ہے کہ اس طرح کینڈل اگر ڈاؤن ٹرینڈ پہ بنی تو اس سے ٹرینڈ اوپر جاتا ہے، ریورس ہوتا ہے. اور اوپر جب بنے تو اس سے ٹرینڈ واپس ریورس ہوتا ہے، ڈاؤن آتا ہے. تو اس کو ٹرینڈ ریورسل کینڈل کہتا ہے. یہ آپ کو میں کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں نا. پہلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بیرش ماروبوزو ہے نا، ایک بلش ہے. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلش ماروبوزو بنتا ہے نا، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینڈ اوپر جاتا ہے. اب میں آپ کو بیرش ماروبوزو کا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک بیرش ہے، مطلب جب نیچے بنتا ہے نا تو اور گرین بنتا ہے، تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے نا. بولش ماروبوزو اس کو کہتے ہیں. جب اوپر بنتا ہے نا ریزسٹنٹ پہ، ایک ریزسٹنٹ زون ہے، ادھر سے ایک ماروبوزو کینڈل بنا ہے لیکن بیرش بنا ہے، ریڈ بنا ہے. ادھر سے ٹرینڈ ریورس ہوا ہے، نیچے آیا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ریئل ایگزامپل دی ماروبوزو کینڈل کی. یہ بہت بڑا کینڈل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر زیادہ بائنگ ہوا ہے.
اگر ادھر زیادہ مطلب بہت زیادہ سیلنگ ہوا ہے نا، سیلنگ کی وجہ سے پرائس نیچے آیا ہے، تو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ادھر ہائی والیوم چلتا ہے نا ماروبوزو کینڈل میں. میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں نا. اس کی مطلب پہلا پوائنٹ تو ہے نو شیڈوز. میں نے آلریڈی بتا دیا نا کہ اس کی شیڈوز نہیں ہوتے، وکس نہیں ہوتی، کیونکہ ہائی والیوم ہوتی ہے. تو ہائی بائنگ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہائی بائنگ پریشر ہوتا ہے تو اس میں سیلنگ کم ہوتا ہے. سیلنگ کم ہونے کی وجہ سے کوئی وک وغیرہ بنتا نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ایک گرین کینڈل بنتا ہے نا. اور دوسرا پوائنٹ ہے نا اسٹرانگ پرائس مومنٹ. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، دا لانگ باڈی انڈیکیٹ اے اسٹرانگ پرائس مومنٹ ان ون ڈائریکشن. میں نے آلریڈی بتا دیا کہ اس کی باڈی جو ہے بگ باڈی ہوتا ہے اسٹرانگ بائنگ کی وجہ سے، تو اس اسٹرانگ پرائس مومنٹ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں. بلش اور بیرش ماروبوزو کین بی ادھر بلش گرین وائٹ اور بیرش. مطلب ایک بیرش ہوتا ہے ایک بلش. بلش وہ ہوتا ہے جو ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کی مطلب سپورٹ پہ بنتا ہے نا، اس سے ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے اوپر جاتا ہے. بیرش وہ ہوتا ہے جو اوپر بنتا ہے نا، اس سے مطلب ٹرینڈ ریورس ہو چاہے پرائس نیچے آ جائے، تو اس کو بیرش ماروبوزو بولتا ہے نا. اینڈ ٹرینڈ انڈیکیشن، یہ ایک اسٹرانگ ٹرینڈ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ماروبوزو کینڈل جب بھی بنتا ہے نا ایک اسٹرانگ ٹرینڈ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جب سپورٹ پہ بنتا ہے تو آپ کو مطلب کنفرم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پرائس مطلب اوپر جائے گا ہی جائے گا. آپ نے والیوم کا انڈیکیٹر ساتھ مطلب لگانا ہے. مطلب مارکیٹ سینٹیمنٹ، اٹ ریفلیکٹس مارکیٹ سینٹیمنٹس ود بلش ماروبوزو شوئنگ اسٹرانگ بائنگ انٹرسٹ اینڈ بیرش ماروبوزو شوئنگ اسٹرانگ سیلنگ انٹرسٹ. میں نے آلریڈی بتا دیا کہ بلش جو ماروبوزو ہے نا اسٹرانگ بائنگ انٹرسٹ کو شو کرتا ہے، اینڈ بیرش جو ہوتا ہے نا اسٹرانگ سیلنگ. آپ نے کنفرمیشن بالکل نیڈیڈ ہے. کنفرمیشن ایک کینڈل سے آپ نے کنفرمیشن نہیں لگانا ہے. اس سے مارکیٹ میں نہیں گھسنا کہ بس آپ نے ایک کینڈل دیکھا کہ یہ ماروبوزو ہے. اپنے مختلف انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہے. 2-3 انڈیکیٹرز اگر میچ کر جائیں نا تو آپ کا پھر وہ ٹریڈ صحیح جاتا ہے، آپ ایزیلی پھر ارن کر سکتے ہیں نا. تو یہ کنٹینیویشن پیٹرن ہے. ماروبوزو کین ایکٹ از اے کنٹینیویشن پیٹرن انڈیکیٹنگ ٹرینڈ ول کنٹینیو. اب یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں آپ کو واپس چارٹ پہ لے کے چلتا ہوں نا. یہ ہے کہ ماروبوزو فار ایگزامپل ادھر بن گیا نا، یہ سپورٹ پہ بن گیا تو پرائس تو اوپر جائے گا نا. ادھر اگر ایک اور ماروبوزو بن گیا لیکن گرین بن گیا تو اس کو آپ مطلب کیا کہیں گے؟ اس سے مطلب ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا ہے، واپس پھر اوپر جاتا ہے. ایک تو ریڈ ہوتا ہے نا، اس سے ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے. لیکن اگر دوبارہ اس طرح ماروبوزو کینڈل بن گیا نا ٹرینڈ کے درمیان، ریڈ ٹرینڈ کے اوپر گرین کینڈل ود ہائی والیوم، تو اس سے پھر آپ دوبارہ ٹریڈ لے سکتے ہیں نا، واپس اوپر جا سکتا ہے. تو مطلب یہ کنٹینیویشن پیٹرن کو شو کرتا ہے. اس طرح یہ ہے نا، ایک یہ ماروبوزو بن گیا ہے نا، ٹرینڈ نیچے آئے، ایک اور ماروبوزو بن گیا، ٹرینڈ اور نیچے آئے نا. تو جب ٹرینڈ کے درمیان بن جائے نا، یہ 2 دفعہ بن گیا تو اس کو ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا ہے. اس سے کنٹینیو کا مطلب ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جاتا ہے جس ڈائریکشن پہ ٹرینڈ جا رہا تھا نا. ادھر ایک ماروبوزو بن گیا، ادھر اگر دوسرا بن گیا تو واپس جائے گا. تو اس کو مطلب ٹرینڈ کنٹینیویشن کینڈل ہوتا ہے نا، اس سے ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا ہے. ماروبوزو کینڈل کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسٹرانگ سپورٹ اینڈ ریزسٹنٹ کو شو کرتا ہے کیونکہ اس میں اسٹرانگ والیوم ہوتا ہے. ماروبوزو کینڈل اگر اس طرح سپورٹ پہ بنتا ہے تو ہائی والیوم انڈیکیٹ کرتے ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جگہ بائنگ کا ہے، بائنگ انٹرسٹ ادھر زیادہ ہے. ادھر اگر ریزسٹنٹ بھی اس طرح بنتا ہے تو اسٹرانگ ریزسٹنٹ شو کرتا ہے. اینڈ ٹریڈنگ سگنل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر ماروبوزو کینڈل ریزسٹنٹ پہ بن گیا تو یہ آپ کو سیل کا سگنل لے سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ سپورٹ پہ بن گیا تو یہ آپ کو بائنگ کا ٹرینڈ. کہ میں نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنٹ کا ڈیٹیل لیکچر بنایا ہے نا، تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت ڈیٹیل سے بنائے، پھر آپ کو کینڈلز کی سمجھ آ جائے گی. پہلے آپ سپورٹ کا اینڈ ریزسٹنٹ کا لیکچر دیکھیں ڈیٹیل سے. پھر میں نے انٹروڈکشن ٹو کینڈل کیسے بنتا ہے اس کا لیکچر دیکھیں. پھر اب یہ سارا جو پلے لسٹ ہے میں نے اپلوڈ کیا ہے کینڈلسٹک پیٹرن کے بارے میں. تو آپ ڈیٹیل سے سمجھیے، پھر آپ چارٹ پیٹرن پہ آ جائے. سارا کورس میں نے اپلوڈ کیا ہے نا اس چینل پہ. تو باقی آپ کا جو کویسچن ہے نا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.